4 کیلے لے کر 6 کیلے لے کر گھر پر گئے, 2 کیلے توڑ کر ابو کے پاس چلے گئے, ابو آج تو کیلا میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا, امی آج کیلا آپ کو میرے ہاتھ سے کھانا پڑے گا. نہیں بالکل نہیں بیٹا, نہیں امی کھانا تو پڑے گا, کیلا میں لے آیا ہوں آپ کے لیے. ہاں بتائیں یار, یہ گھر کیسا خوبصورت گھر ہے جس میں بوڑھے ماں باپ کی عزت کی جاتی ہو, اور وہ کتنا محروم ہے وہ گھر جس میں بوڑھے ماں باپ کی کوئی عزت نہ ہو. کبھی بوڑھے والد کو جا کر کہیں کہ ابو پاؤں دبا دوں, ابو منع کریں گے, نہیں ابو ایسا نہیں کر رہے, مجھے تھوڑی سی خدمت کا موقع دیں, پاؤں پنجے دبائیں, تلوے دبائیں, ایسا تلوے دبائیں, گھٹنے دبائیں, پاؤں دبائیں. ابو سر کی مالش کر, چمپی کر دیتا ہوں, مزہ آ جائے گا, آپ کو نیند آ جائے گی. کندھے دبا دو, تھوڑے کندھے دبا دوں آپ کے, نہیں بیٹا ابو تھوڑا. آپ بتاؤ اگر کوئی اولاد اپنے والد کے ساتھ ایسا کرتی ہے, کوئی بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرتی ہے, آپ صحیح بتائیں یار, یہ بیٹا کہاں کے کہاں نکل جائے گا. ایک بار باپ کے قدموں میں بیٹھ کر پاؤں دبانا آپ کو کتنی بلندیاں پہنچا دے گا, آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ دنیا کے کتنے غم دکھ, کتنے غم درد دور کر سکتا ہے یہ انداز ہمارا. اسی طرح بیٹی ماں کی طرف یا بہو اپنی ساس کی طرف, یعنی یہ سب آپ اپنے فیوچر کو بھی ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, ثواب کے لیے کرنا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے بغیر حساب کے جنت دے دے. یعنی جو بوڑھے ماں باپ کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے, اس کی ناک تو خاک آلود ہونے کی دعا ہوئی ہے. تو ہمارے یہاں گھر میں ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں, اسی طرح پڑوس میں, یہاں تو بزرگوں کو ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, ان کا ساتھ نہیں دیتے, ان کے غموں کو نہیں بانٹتے. پھر ہوتا ہے یار جب بھی بیٹھو والد صاحب یار پرانی سٹوری شروع کر دیں, تو بھائی آپ کو نیا موضوع لے کر جائیں نا, آپ کوئی ایسی بات لے کر بیٹھیں جو جائز ہو, نیکی پر مبنی ہو, اچھائی پر مبنی ہو, کیا حرج ہے. آپ کو موضوع لیں, اور اگر ان کے پاس کوئی ایسا موضوع ہے جس سے بس ان کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں پر ہی گفتگو بھی نہیں ہے, تو والد صاحب کی دل جوئی کے لیے اگر اس طرح کی باتیں ہم سن لیتے تو کیا حرج ہے, پھر ہمیں بھی موقع ملے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے والد میں یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, دادا میں یہ پرابلم ہے, دادی میں یہ پرابلم ہے, ہمارا مذہبی ذہن ہے ان کا ہے نہیں, اور وہ کچھ بات سنتے نہیں ہے, سمجھتے نہیں ایسی بات, تو ان کو امیر سنت کے ویڈیو کلپس دکھائیں, ان کو مدی چینل دکھائیں. جو موضوع آپ کو لگتا ہے کہ یہ موضوع پر ان کو عرض کرنا چاہیے, سمجھانا چاہیے, وہ موضوع ان کو نکال کر دیں, وہ ویڈیو دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالی جو کام آپ اور میں نہیں کر سکے, انشاءاللہ میرا پیر کر کے دکھا دے گا. ہے نا ہمارے پاس امیر سنت کے مدنی پھول ہیں, یہ مطلب. اور ماشاءاللہ اس موضوع پر امیر سنت کے بہت سارے بیانات آپ کو مل جائیں گے. جی ہاں, چھوٹے چھوٹے کلپ اتنے سارے مل جائیں گے جو بزرگوں سے متعلق ہیں. ہمیں جو نوجوانوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں گھر میں یوں بولتے ہیں, یوں بولتے ہیں, تو ہم تو نہیں نا بدتمیزی کریں گے ان کے آگے, تو ان تک بھی بات پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں. لیکن انہیں پانی پیش کرنا, انہیں کھانا پیش کرنا, انہیں چائے پیش کرنا, سردی گرمی میں ان کا خیال رکھنا, یہ ہمارے دعاؤں کے دروازے نہیں ہے پیارے اسلام بھائی, یہ ہماری دعاؤں کے پھاٹک ہیں. ان کے گھروں میں موجودگی نہ جانے کتنے گھروں سے بلائیں اور آفتیں دور کرتی ہوگی. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے یہ بڑے بزرگ ہیں ایسے ہی ہیں, ایسے ہی نہیں ہوتے. کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا وجود, ان کی موجودگی, ان کے پلنگ, ان کی چارپائی پر ایسے ہی رہنا, جو ہمیں لگے گا کہ یار ایسے ہی رہ گئے, ایسے نہیں رہے ہوئے, ان کے آپ کے گھر میں رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کئی بلائیں گھر کے دروازے سے لوٹ جاتی ہوں کہ اندر میں تو ان کی دعا کرنے والا ایسا آدمی اندر بیٹھا ہوا ہے, والد ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, ماں ایسے بیٹھی ہوئی ہے. وہ گھر کتنا خوش نصیب ہے کہ جس میں بڑے بوڑھے بزرگوں کی عزت کی جاتی ہے, احترام کیا جاتا ہے, ادب کیا جاتا ہے, انہیں مان سمان دیا جاتا ہے. اور اسپیشلی جب یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, ان کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں, تو اب یہ فارغ ہو گئے, جس کو آپ پنجاب ویلے, اب کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے, اب کیا کرے. تو ان کے پاس بیٹھنا, ان سے باتیں کرنا, یار اور کو ہم بھی کوئی کام نہ کرے. آپ اور ہم جب چھوٹے ہیں, جب ہماری آپ کی میری چھوٹے کی عمر دیکھیں, جب ہم اتنے 2 4 5 سال کے تھے, 6 7 سال کے تھے, ہمیں لے کر بیٹھتے تھے, نہیں بیٹھتے تھے, گھنٹوں ہمیں دیتے تھے, یہ ہماری باتیں سنتے تھے. اچھا ہماری بات ان کی سمجھ میں آیا نہ آئے, سنتے ہی تھے. کتنے ایسے واقعات ہمیں یاد آ جائیں گے. یہی ہماری
امی کی، یہی ہمارے ابو کی، یہی دادا کی، یہ جو بھی گھر کے اندر، ابھی میں بات کرتا ہوں کہ گھر کے اندر جو ہمارا یہ جو بزرگوں کا جو معاملہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ ذرا دیکھیے گا. اس میں خاص کر اگر گھر میں ایسی بہو ہے کہ جس کی ساس اور سسر دونوں بوڑھے ہیں، تو ان کا بھی شرعی لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے سب کے ساتھ، جیسے کہ نا جو ایک ہمدردی، رحم دلی، غم خواری، خیر خواہی، ادب، احترام، تعظیم، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اگر بدسلوکی کریں تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے گی. اور یہ ایک مطلب یہ سمجھے مکافات عمل ہے. اسی طرح ہمارے پڑوس میں دیکھیں، ہمارے محلے میں دیکھیں، ہمارے خاندان میں دیکھیں، ہمارے رشتہ داروں میں دیکھیں. ابھی تو ہمارے یہاں غنیمت ہے پیارے اسلامی بھائیوں. جی ہاں، میں آپ کو پاکستان کی اور اس طرح ایک دو اور جو بھی چند ایک اس طرح کے ممالک ہیں جن میں اس طرح کی مطلب کمیونٹی آباد ہے، مسلمان ہم جیسے، ہمارا ایک نیچر ہے. لیکن اگر آپ ویسٹرن چلے جائیں تو وہاں تو معاملہ بالکل چینج ہے. وہاں تو بوڑھے ماں باپ کسی صورت گھر میں مطلب ایفورڈ ہی نہیں ہوتے. یہ اولڈ ایج ہاؤس وہیں سے کھلا ہوا ہے، وہیں یہ کھلے ہیں بوڑھوں کے لیے اور بوڑھیوں کے لیے، ڈال دیتے ہیں. گھر میں نہیں رکھتے. اچھا، کئی ہمارے یہاں پھر ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے اگر اولاد بڑی ہو گئی، اب رخصتی بیٹی کی ہوتی ہے، بیٹے کی ہوتی ہے. اب یہ تو میں دو شام کو بھی میں مشورہ آپ کو بیان کر چکا ہوں. تو اب وہ والد صاحب اور ماں باپ الگ ہیں، یہ الگ ہے. دو دو تین تین چار چار چھ چھ دن گزر جاتے ہیں، کئی کے دن گزر جاتے ہیں، بیٹا ماں باپ کے پاس ملنے نہیں جاتا. ماہ رمضان میں بھی کئی ایسی اولاد ہوگی، جی ہاں، جو اپنے بوڑھے ماں باپ سے ملنے نہیں گئی ہوگی. ماں باپ فون کرتے ہیں کہ بیٹا کہاں ہے؟ بس کیا بتاؤں، بہت بزی ہوں، شام تھک جاتا ہوں، گھر پہنچنا ہوتا ہے، پھر بس کیا کروں. ہاں، آپ کے والد صاحب تو گھر میں بیٹھ کر آپ کو پال پوس کے بڑا کرتے رہے نا. وہ نہیں آتے تھے آپ کے پاس، وہ نوکریاں نہیں کرتے تھے، وہ کام کاج نہیں کرتے تھے، وہ آپ سے ملتے نہیں تھے، وہ آپ کے لیے اپنے سکھ چین آرام کو چھوڑتے نہیں تھے. آج آپ ماں باپ کو یہ کہتے ہیں. اچھا، کمال کی بات ہے نا، کبھی ماں کہتی ہے بیٹا کبھی منہ تو دکھا دے. اچھا، منہ بھی دکھائیں گے تو ایسا تربوز کی طرح بلا گئے، سارے جہاں کا غم لے کر یہ ماں باپ کے پاس آیا. ارے ماں باپ کے پاس آئے، کوئی مسکراتا چہرہ لے کر آؤ. اچھا چلو، غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، تو ماں باپ کہاں منع کرتے کہ تم ہم سے ڈسکس نہیں کرو؟ ہم یہاں وہاں باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو حل بتاتا ہوں پیارے. کئی ایسے دکھ درد والے اسلام میں شاید مجھے سن رہے ہوں گے. پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانی، کاروباری پریشانی، روزگار کا مسئلہ، قرضوں کا مسئلہ، کتنے پرابلم بعض اوقات ہوتے ہیں. مجھے بھی اندازہ ہے اولاد کو مسائل ہوتے ہیں، مسائل ہیں نا. اللہ نے ماں باپ کو حیاتی دی ہوئی ہے نا، جائیں نا ان کے قدموں میں بیٹھے اور کہیں کہ آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے مسئلے حل کر دے. جن کی دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ان میں ایک باپ کی دعا جو بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ماں سے دعا کریں. اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ان بڑے بزرگوں کو جو ہمارے ضعیف ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کے ساتھ ہمیں شفقت اور محبت کا انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بوڑھوں کی تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے.